दुआ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यिक अल-हुज्जत इब्ने अल-हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि अस्साअह व फ़ी कुल्लि साअह वलिया वहाफ़िज़ा वक़ाइदा वनासिरा वदलीला वईना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौआ वतुमत्तिअहु फ़ीहा तबीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी ला मुदाद्द लहु फ़ी मुल्किही व ला मुनाज़िअ लहु फ़ी अम्रिही व ला शरीक लहु फ़ी ख़ल्क़िही व ला शबीह लहु फ़ी अज़मतिही। अल्हम्दुलिल्लाहि अला हिल्मिही बअद इल्मिही वल्हम्दुलिल्लाहि अला अफ़्विही बअद क़ुदरतिही वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीब इलाहिना व तबीब नुफूसिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना मौलाना व मौला अस्सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मुंतजबीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। ला सियमा अल-इमाम अस्सानी अशर अल-महदी अल-मुंतज़र अरवाहुना व अरवाहुल आलमीन लिमक़दमिहिल फ़िदा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन।
أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق. اللهم صل على محمد وآل محمد. عظیم گرامی قدر ملائے کائنات کی حدیث ہے کہ فتجلی لہم سبحانہ وتعالی فی کتابہ، کہ پروردگار عالم نے خلق کے لیے، لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں اپنی تجلیاں دکھلائی ہیں۔ پروردگار عالم کی تمام صفات قرآن میں موجود ہیں، پروردگار کے تمام اسما قرآن میں موجود ہیں۔ لہذا جو بھی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے اسما کو سمجھے، نہیں، بات صرف سمجھنے کی نہیں ہے، اگر جو چاہتا ہے، کوئی بھی چاہتا ہے اللہ کے اسما تک پہنچ جائے، تو وہ پہلے قرآن تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ قرآن مظہر اسماء پروردگار ہے، بالکل جس طرح امیر المومنین، امام المتقین، مالائے کائنات مظہر اسماء پروردگار ہے۔ میرے مولا امام پنجم کی حدیث ہے، مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن تمہارے پاس ہے، اس کے 3 حصے ہیں۔ ثلث فینا، اس کا 1/3 حصہ، 1/3 حصہ ہمارے بارے میں ہے۔ وَثُلُثٌ فِي عَدُوِّنَا، اور اس کا 1/3 حصہ ہمارے دشمنوں کے بارے میں ہے۔ وَثُلُثٌ فِي السُّنَّةِ، اور اس کا آخری جو حصہ ہے، 1/3، آخری جو 1/3 ہے، وہ ہماری سنت کے بارے میں ہے، ہمارے طور طریقے کے بارے میں ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ مولا مسلسل لفظ نا سے استفادہ کر رہے ہیں۔ عربی زبان میں ہم جس طرح سے اپنی زبان میں ہم یا ہمارا کہتے ہیں، عربی زبان میں 2 ایسے الفاظ ہیں، یا تو وہ نحنو کہتے ہیں ہم، یا کہتے ہیں نا، فی نا، عدونا، سنتنا۔ یا تو اس کتاب میں ہمارا ذکر ہے، یا ہمارے دشمنوں کا ذکر ہے، یا ہماری سنت کا ذکر ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تو یہ لفظ ہمارا بتلا رہا ہے کہ قرآن
کا عنوان محمد و آل محمد ہے کہ یہ ہم ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں، یہ ہماری سنت ہے۔ لہذا قرآن ہمارا فضائل نامہ ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس میں محمد و آل محمد کا ذکر ہے، اس لیے کہ ولایت کبھی توحید سے جدا نہیں ہے۔ توحید وہی ولایت ہے، ولایت وہی توحید ہے، اور محمد و آل محمد علیہم السلام وہی صراط ہیں جس پر چل کے ہم توحید تک پہنچ سکتے ہیں۔ لہذا موضوع قرآن یا توحید ہے یا ولایت ہے۔ آپ نے غور کیا، مولا فرما رہے ہیں فینا، ہمارے بارے میں ہے قرآن، عدونا، ہمارے دشمنوں کے بارے میں ہے، اور ہماری سنت کے بارے میں ہے۔ میں کہوں گا مولا میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ آپ کے دشمنوں کا ذکر ہے، آپ کا ذکر ہے، آپ کی سنت کا ذکر ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس میں انبیاء کا ذکر ہے۔ انبیاء کا ذکر حالانکہ بہت کثرت سے ہے، اولیاء کا ذکر بہت کثرت سے ہے، تو مولا جواب دیں گے کہ انبیاء کا ذکر دراصل ہمارا ذکر ہے۔ ان کا ذکر ہمارے ذکر سے جدا نہیں ہے۔ جب فی نہ کہہ دیا تو مطلب یہی ہے کہ ان کا ذکر ہمارا ذکر ہے۔ اگر جناب موسیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر قرآن میں ہے؟ حضرت موسیٰ کا ہے سب سے زیادہ۔ اگر حضرت موسیٰ کا ذکر، بس میں ایک اشارہ کر رہا ہوں، اگر حضرت موسیٰ کا ذکر نہیں، اس سے پہلے ایک اور جملہ کہہ دوں، کتنے انبیاء کا ذکر قرآن میں موجود ہے؟ بزرگ حضرات ذرا میری مدد فرمائیں، 25 یا 26 ہے نا؟ حضرت لقمان کے بارے میں اختلاف ہے نا، اس لیے کہا یا 25 یا 26۔ تو اتنے انبیاء ہیں جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے، جن کا ذکر ہوا قرآن میں، دوسرے انبیاء کا کیوں نہیں ہوا؟ دوسرے انبیاء کا کیوں نہیں ہوا؟ تو مفسرین نے ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ بتلایا کہ وہ حضرات، وہ انبیاء جن کی زندگی زیادہ محمد و آل محمد سے مشابہ تھی، ان کا ذکر ہوا ہے۔ اب آئیے حضرت موسیٰ کا ذکر کیوں سب سے زیادہ ہوا ہے؟ اس لیے کہ موسیٰ کی زندگی سب سے زیادہ رسول خدا سے مشابہ ہے، اس لیے ان کا ذکر سب سے زیادہ ہے۔ اور وہ حدیث منزلت آپ کے پیش نظر ہے کہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ اس پر کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تو تفصیلی گفتگو کریں گے، بہت خوبصورت حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے۔ لیکن چلیں مختصراً کچھ گفتگو ہو جائے۔ جناب طالوت کا ذکر ہوا، اِنَّا قَدْ بَعَثْنَا طَالُوتَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، کہ ہم نے طالوت کو حکومت عطا کی، ہم نے طالوت کو حکومت عطا کی۔ لوگوں نے سوال کیا کہ ہم تو اسے جانتے بھی نہیں ہیں، اس کے پاس تو نہ پیسہ ہے، نہ نام ہے، نہ نمود ہے، نہ شہرت ہے، نہ طاقت ہے، ظاہری طاقت نہ اقتدار ہے، تو اسے کیوں عطا کیا گیا؟ آواز آئی، بس اتنا ہی کہا کہ اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ، اسے اللہ نے منتخب کیا ہے۔ گویا
بنی اسرائیل کی قوم یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں حق انتخاب دیا جائے، ہمیں حق انتخاب دیا جائے۔ مطلب کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ ہمیں بھی سقیفے کی توفیق میسر ہو۔ فوراً جواب یہی آیا، ان اللہ اصطفاہ، حق انتخاب تمہارے پاس نہیں ہے، پروردگار کا یہ حق ہے، اس کا انتخاب کرے۔ ان اللہ اصطفاہ، لیکن اچھا معیار سمجھنا چاہتے ہو، پیمانہ کیا ہے؟ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، ہم نے اس کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ ایک تو یہ صاحب علم ہے اور دوسرا یہ بڑا شجاع ہے۔ صاحب علم ہے اور بہت شجاع ہے، دلیر ہے، ڈرتا نہیں ہے، بڑا دلیر ہے، جنگوں سے بھاگتا نہیں ہے۔ ان اللہ اصطفاہ، خدا نے انتخاب کیا ہے۔ پیمانہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو؟ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، ہم نے اسے علم دیا ہے، ہم نے اسے شجاعت دی ہے، ہم نے اسے مضبوط دل دیا ہے، یہ ڈرتا نہیں ہے، یہ گھبراتا نہیں ہے۔ تو بس دیکھیے کیوں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان کا ذکر اس لیے ہو رہا ہے کہ اگر ہم پیمانہ بتلا رہے ہیں، ہم حق انتخاب کا بتلا رہے ہیں، ہم نے انہیں علم دیا ہے نا، تو تم بھی اپنے زمانے میں باب علم کو ڈھونڈو، باب علم کو ڈھونڈو۔ ہم نے اسے بڑا مضبوط جسم دیا ہے۔ وزادہ العلم بسطۃ فی العلم والجسم، بڑا مضبوط جسم دیا ہے نا، تو بس تم بھی کسی کمزور کی طرف نہ جاؤ، اس کی طرف جاؤ جو در خیبر اکھاڑ رہا ہے۔ ان اللہ اصطفاہ، پروردگار نے اس کا انتخاب کیا، پروردگار نے انتخاب کیا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، حضرت طالوت کا ذکر ہو گیا۔ جلدی بہت جلدی میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں، بہت ساری آیات کی تفسیر چند لمحوں میں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتے کہہ رہے ہیں پروردگار نحن نسبح لک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کرنے والے ہیں، ہم تیری تسبیح کرنے والے ہیں، تیری حمد کرنے والے ہیں۔ کیا اعتراض کر رہے تھے؟ مفسروں نے کیا پیارا جملہ دیا ہے کہ جو معصوم ہوتا ہے وہ اعتراض نہیں کرتا، سوال کرتا ہے۔ انہوں نے سوال کیا ہے، پروردگار ہم تیری حمد کرنے والے ہیں، تیری تقدیس کرنے والے ہیں، تیری تسبیح کرنے والے ہیں۔ تو نے جسے خلق کیا، کیا ان کی نسل آگے بڑھے گی تو ان میں خون ریزی نہیں ہوگی؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، سوال ہو رہا ہے خلافت کے بارے میں، خلیفۃ اللہ کے بارے میں۔ تو پروردگار نے کیا کہا جواب میں؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہاں بھی علم معیار ہے۔ علم آدم الاسماء کلھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں منتخب کر رہا ہوں، اور اگر منتخب کر رہا ہوں علم آدم الاسماء کلھا، تو اب گویا جواب دیا جا رہا ہے کہ اے فرشتوں، تم معصوم ہو کر بھی خلیفۃ اللہ کو منتخب نہیں کر سکتے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ،
اچھا، خلافت کی بات آتی ہے تو شاید اسے ظاہری معنی میں لے لیتے ہیں، ظاہری حکومت کے معنی میں لے لیتے ہیں کہ نہیں صرف خلافت نہیں، اے ابراہیم انی جاعلوک للناس اماما، امام بھی ہو تو انی، خلیفت اللہ ہو تو بھی انی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو خلیفت اللہ کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، اپنی طرح سمجھتے ہیں، وہ حق انتخاب بھی چاہتے ہیں، لیکن پروردگار کہہ رہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور مسئلہ یہیں پر آ کر کے رکتا ہے کہ جب اپنی طرح سمجھنے لگتے ہیں اور حق انتخاب چاہتے ہیں تو اپنی ہی طرح کے کسی انسان کو خلیفہ بھی بنا لیتے ہیں۔ صلوات بر محمد آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لیکن انی جاعل فی الارض خلیفہ، لوگ اپنی طرح کسی انسان، اپنی طرح کے کسی انسان کو جانشین بناتے ہیں، اور اللہ اپنی طرح اپنی صفات کے حامل کو اپنا جانشین بناتا ہے، اپنا جانشین بناتا ہے۔ اب بات سے بات نکل رہی ہے، میں بہت جلدی میں آگے بڑھنے والا تھا، لیکن یہ بات بھی بہت ضروری ہے۔ خلیفہ جانشین کو کہتے ہیں، جانشین، جو آپ کی جگہ بیٹھے، باپ کے بعد بیٹا اس کی جگہ بیٹھتا ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے میں اپنا جانشین بنا رہا ہوں، اپنا جانشین بنا رہا ہوں، جانشین بنا رہا ہوں۔ یہی تو فرق ہے، لوگ خلیفۃ المسلمین بناتے رہے، علمی ہے، علمی گفتگو ہو رہی ہے، اور اللہ خلیفۃ اللہ بنا رہا ہے، اپنا جانشین بنا رہا ہے۔ پرنسپل اگر اسکول میں نہ ہو تو ڈیپٹی پرنسپل اس کی جگہ بیٹھتا ہے، اس کے امور کو سنبھالتا ہے۔ تو کوئی ہو جو پرنسپل جیسا ہو، اتنا اختیار رکھتا ہو، اتنی صلاحیتیں رکھتا ہو، ایسی صفات رکھتا ہو، گویا اس کی طرح ہو، تو سنبھالے۔ اس میں دوسری بات یہ ہے جان محترم کہ یہ تو انسانوں کی بات ہو رہی ہے، دنیا کی بات ہو رہی ہے کہ جب ایک جاتا ہے تو دوسرا آتا ہے، اس کی طرح وہ اس کا جانشین بن جاتا ہے۔ یہ جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا، یا تو دنیا میں ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تو ہمیشہ ہے، اسے جانشین کی کیا ضرورت ہے؟ اسے جانشین کی کیا ضرورت ہے؟ اسے ڈیپٹی کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ہر جگہ ہے، وہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اسے جانشین کی کیا ضرورت ہے؟ کہ نہیں، تم سمجھ نہیں رہے ہو کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے رہے گا، مگر تم اتنے محدود ہو کہ اس لامحدود تک پہنچ نہیں سکتے، اتنے پاکیزہ نہیں ہو کہ اس سبحان تک پہنچ جاؤ، اتنے صاحب علم نہیں ہو کہ سراپا علم تک پہنچ جاؤ۔ اسی لیے کچھ ایسے وسیلوں کی ضرورت ہے جو تمہارے ساتھ دنیا میں رہیں، تمہارے ساتھ بھی رہیں، اور ادھر عند اللہ بھی رہیں، ادھر بھی رہیں ادھر بھی رہیں۔
پھر دنیا بھی رہیں، عند اللہ بھی رہیں، اللہ اکبر، ادھر رہیں ادھر رہیں نہیں، اللہ اکبر، اللہ کا جانشین ہے، اللہ کا جانشین ہے۔ اب جو اللہ کا جانشین ہے تو جہاں جہاں اللہ کی مخلوق ہے وہاں وہاں ہر مخلوق کو اس جانشین کی ضرورت ہے۔ دیکھیے مسلسل ایک ایک کر کے دلائل پیش کر رہا ہوں، وہاں وہاں ہر مخلوق کو اس جانشین کی ضرورت ہے، تو لہذا جہاں جہاں اللہ ہے وہاں وہاں اس کا جانشین بھی ہے۔ اس طرح وہ محیط ہے، جس طرح وہ محیط ہے، میرے ساتھ رہیے اب، جس طرح وہ محیط ہے اس کا جانشین بھی محیط ہے۔ لیکن اے فرشتوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کی خلقت کو مکمل کر لوں، صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، فوراً یہ نہیں کہا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کا جسم بنا لوں تو تم سجدے میں گر جانا۔ تو معلوم ہوا سجدہ جسم کو نہیں ہے، روح خدا کو ہے۔ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اپنی روح پھونک دوں تو تم سجدے میں گر جانا۔ سب نے سجدہ کیا، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، صرف ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، صرف ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اچھا عجیب بات ہے نا، عجیب بات ہے، جب اسے پوچھا گیا بھئی تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو ایک بات تو یہ وہ کہتا ہے انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو جو اپنے آپ کو اللہ کے ولی سے بہتر سمجھے وہی تو شیطان ہوتا ہے۔ میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، آیت ہی یہی کہہ رہی ہے کہ شیطان کون ہے؟ جو اپنے آپ کو اللہ کے ولی سے بہتر سمجھے، انا خیر منہ۔ اچھا دلیل بھی دی ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس لیے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیے، اسے خاک سے، اسے خاک سے۔ یہ بیچارہ سمجھ رہا ہے سجدہ خاک کو ہے، سجدہ خاک کو تو نہیں ہے، سجدہ تو نور کو ہے، سجدہ نور کو ہے۔ اور اس سجدے پہ ہماری گفتگو ہو چکی ہے، اس سجدے پہ ہماری گفتگو ہو چکی ہے جان محترم، اور روایات کی روشنی میں روایات کا محصل پیش کر رہا ہوں۔ اگر سجدہ ہوا ہے آدم کو، تو آج جو ہم سجدہ کرتے ہیں کعبے کی طرف، کعبے کو سجدہ تو نہیں کرتے، کعبہ قبلہ ہے نا، کعبہ قبلہ ہے، اللہ اکبر۔ اچھا وہاں یہ شریعت جو ادھر ظاہری شریعت ہے نا وہ ادھر ہے، ادھر نہیں ہے۔ تو بس یہ ذرا مد نظر رکھ کر کے یہ دیکھیے کہ آدم قبلہ ہے، آدم قبلہ ہے،
قبلے کے پیچھے روح قبلہ محمد و آل محمد ہیں. محمد والے محمد صلوات. یہ حدیث کا خلاصہ ہے. انہوں نے سجدہ کیا. اچھا قرآن میں بھی ہے استکبرت. سورہ بقرہ، مسلسل سورہ بقرہ پڑھ رہا ہوں. استکبرت، اے شیطان تو نے تکبر کیا. یا ام کنت من العالین، یا تو عالین میں سے ہو گیا. تو عالین میں سے ہو گیا. عالین یا عالی کی جمع ہے یا علی کی جمع ہے. کیا تو ان میں سے ہو گیا جو علی ہیں، جو بلند ہیں؟ یعنی وہ جو عالین ہیں ان پہ سجدہ واجب نہیں تھا، ان کو سجدہ واجب تھا. ہم کن تو من العالین. یہ سب ذکر کس لیے ہو رہا ہے نا؟ وہاں جہاں ہم نے کہا کہ فینا کہا ہمارا ذکر ہے. انبیاء کا ذکر ہی نہیں کہ نہیں، ان کا ذکر ہمارا ہے. آدم کا ذکر ہمارا ذکر ہے. ہم کو تو من العالین انہی کا ذکر ہو رہا ہے. آگے بڑھیں. حضرت آدم کے بعد، بس میں نے مختصر کیا تاکہ میں پیغام انشاءاللہ پہنچا سکوں آپ تک. یہ کل کے لیے رکھ دیں، کل گفتگو ہو جائے اس پر، اس لیے کہ ٹائم بہت کم. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. لگ رہا ہے آج آپ کا ولائی مزاج جاگ رہا ہے. حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا ذکر دیکھیے، پورے سورہ مریم میں ان کا ذکر ہے اور پورا سورہ ان کے نام سے ہے. بہت خوبصورت سورہ ہے. پڑھیں تو ہمیشہ کوشش کریں ترجمے کے ساتھ پڑھیں، کم از کم ترجمہ پڑھیں. اس سورہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح ابن مریم کی ولادت کا ذکر ہے. پوری ولادت کا ذکر. اب میں جلدی میں آگے بڑھ رہا ہوں. پروردگار آخر ضرورت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کا ذکر ہو؟ اور کیا ضرورت ہے فَانْبَتَغَتْ کہ وَحَمَلَتْهُ کہ حمل سے تھی، حاملہ تھی اور پھر دور گئیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک مقام اقصی کی طرف گئیں. کہاں تھی یہ تو سب کو معلوم ہے، مسجد میں تھی. لیکن کہا ایک مقام اقصی کی طرف گئیں، دور چلی گئیں. تو پروردگار اس قدر ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ پورا واقعہ ہے، ولادت کا پورا واقعہ، اور وہ بھی قرآن کریم میں. کیا ضرورت ہے کہ اس قدر تفصیل کے ساتھ ولادت کا ذکر ہو؟ کہ نہیں، ہم دنیا کو آمادہ کر رہے ہیں. ہم دنیا کو آمادہ کر رہے ہیں کہ ایک یہ ہیں کہ جن کی مادر سے ہم کہہ رہے ہیں مسجد سے دور ہو جاؤ، لیکن ایک وہ ہیں کہ جن کی مادر سے ہم کہہ رہے ہیں کعبے میں آ جاؤ.
ولادت ہوئی اور اب یہ بھی میرے ذہن میں ہے تو یہ بھی پڑھ لوں. دیکھیے مسلسل یہ ہے نا آیتیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. جب لوگوں نے تہمتیں لگائیں تو حضرت مریم نے تو کچھ بھی نہیں کہا نا, صرف اشارہ کیا اس نو مولود بچے کی طرف کہ مجھ سے نہیں اس سے پوچھو, صرف اشارہ کر کے. اور جیسے اشارہ کیا بچہ بولنے لگا انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب, مجھے کتاب عطا ہوئی ہے, وجعلنی نبیا, میں نبی ہوں, مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے. کہ ضرورت کے تحت اللہ نے یہ طاقت دی حضرت عیسیٰ کو کہ بس 2-3 جملے کہہ سکیں تاکہ وہ تہمتیں ختم ہو جائیں, بس 2-3 جملے کہ رہتی دنیا تک کے لیے کہ یاد رکھو میں عبداللہ ہوں, میں ابن اللہ نہیں ہوں, عبداللہ ہوں. آتانی الکتاب, مجھے کتاب عطا ہوئی ہے, میں نبی ہوں. یاد رکھنا ابھی سے, بچپنے سے میں نبی ہوں, میں عبداللہ ہوں, میں نبی اللہ ہوں, مجھے کتاب عطا ہوئی ہے. 2-3 جملے ہیں ضرورت کے تحت, بس یہیں تک بات محدود ہے. لیکن عزیزان محترم اب وہ جو کعبے میں آنے والا ہے وہ مجبور نہیں ہے, نہ کوئی تہمت ہے. بس جیسے ہی رسول اللہ کی گود میں آئے, یا رسول اللہ انجیل کی تلاوت کروں, توریت کی تلاوت کروں, قرآن کی تلاوت کروں. نہیں عزیزان محترم, ابھی قرآن نازل ہی نہیں ہوا اور ابھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. سورہ مومنون کی تلاوت کی, قد افلح المؤمنون. مومنین ہی کامیاب ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ امیر المومنین. مومنین ہی کامیاب ہیں. مومنین ہمیشہ کامیاب رہیں گے. کس طرح کامیاب رہیں گے؟ مولا کہتے ہیں اس صورت میں کامیاب رہیں گے کہ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں, تب کامیاب رہیں گے. مومن ہے ہی وہی جو علی کے ساتھ رہے, علی کے ساتھ رہے, علی کا ساتھ دے. میں دیکھوں میرے پاس ٹائم کتنا ہے, تو آپ ذرا صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. شاید میرے پاس اب پیغام سنانے کے لیے بس 5 منٹ بچ گئے ہیں. ان 5 دقیقوں میں سوچ رہا ہوں کیا بتاؤں کیا نہ بتاؤں. دیکھیے ایک ہمارے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں حکیم بھیب جی کے نام سے. حکیم, ہم حکیم کسے کہتے ہیں؟ طبیب کو, لیکن دراصل حکیم صاحب حکمت کو کہتے ہیں, جس کے پاس صرف علم نہیں حکمت ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صاحب علم ہیں, عالم ہیں, لیکن صاحب حکمت بہت کم ہوتے ہیں. صاحب حکمت وہ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ کہاں کس وقت کس علم سے استفادہ کیا جائے. وہ یہ جانتے ہیں, وہ صاحب حکمت ہیں. اور پہلے یہی ہوتا تھا, جو ہمارے علماء گزرے ہیں, صاحبان علم گزرے ہیں, وہ صرف ایک علم کے ماہر نہیں ہوتے تھے. مفسر قرآن بھی ہوتے تھے, محدث بھی ہوتے تھے, فلاسفر بھی ہوتے تھے,
عارف بھی ہوتے تھے، اور صاف ظاہر ہے جو دنیا کا علم ہے وہ بھی ان کے پاس تھا، علم طب ان کے پاس تھا، اور اسی طرح کے دوسرے علوم۔ تو یہ حکیم تھے، حکیم بھیٹ جی، طبیب نہیں، حکیم، صاحب حکمت، استاد تھے، حوضے کے بہت بڑے استاد، حوضہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ یہ اپنے لیکچرز میں، اپنے درس میں اپنے شاگردوں سے ایک موضوع پہ، خصوصاً ایک موضوع پہ بہت گفتگو کرتے تھے، اور وہ ہے اختیاری موت۔ موت کہ جو اختیاری ہو، وہ موت جو سب کے لیے ہے وہ تو اختیاری نہیں ہے نا، وہ تو جبری ہے، وہ جبری ہے، آ کے رہے گی، سب مجبور ہیں، سب کو مرنا ہے۔ لیکن ایک ایسی موت کہ جو اختیاری ہو، اختیاری ہو۔ یہ صاحب ہیں تو صاحب حکمت، فلسفے کے استاد، لیکن یہ کہتے تھے کہ ہم اس موت کو نہیں مانتے۔ اپنے مومن ہیں، شیعہ عالم دین ہیں، لیکن یہ اختیاری موت کو نہیں مانتے تھے، اور دلائل بھی لاتے تھے، صاحب علم ہیں، فلسفر ہیں۔ ایک دن ایک بزرگ آئے ان کے پاس، ان کے حجرے میں، وہیں مدرسے کی بات ہو رہی ہے، ان کے مدرسے میں آئے، کہ قبلہ میں آپ کی طرح عالم دین تو نہیں ہوں، لیکن ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ اختیاری موت کے خلاف ہمیشہ گفتگو فرماتے ہیں۔ کہ جی ہمارا تو کام ہی یہی ہے کہ ہم استاد ہیں، موضوعات پہ ہماری باتیں ہوتی ہیں، بحث مباحثہ یہ سب چلتا رہتا ہے، اور ایک موضوع یہی ہے، ہم دلیل لاتے ہیں کہ اختیاری موت ممکن نہیں ہے۔ تو یہ بزرگ کہنے لگے کہ ہم دلیل تو نہیں لا سکتے، استدلال، اگر ہم آپ کو دکھا دیں۔ تو یہ کہہ کے پوچھا میں نہیں، کہہ کے وہیں اسی حجرے میں لیٹ گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اور مر گئے۔ حکیم مہدی صاحب پہلے تو مذاق سمجھ رہے تھے، پھر قریب آئے، نبض کو چیک کیا، اور ان کو یقین آ گیا کہ یہ بزرگ چل بسے ہیں، مر گئے ہیں۔ بہت پریشان ہوئے، اب دوسرے مسئلے شروع نہ ہو جائیں، اپنے شاگردوں کو بلایا، مدرسے کے نگہبان کو بلایا، وہ سب آئے۔ اب سوچ رہے ہیں کہ تشییع جنازہ وغیرہ کس طرح سے کریں، تدفین کس طرح سے ہو۔ جب سب آ گئے، ایک دم سے انہوں نے لمبی سانس لی اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ محمد حسین تہرانی اپنی کتاب معاد شناسی میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں، مستند واقعہ، علماء نے نقل کیا اس واقعے کو۔ اٹھ کے بیٹھ گئے، فوراً حکیم مہدی کی طرف دیکھا، حکیم صاحب حکمت ہیں آپ پھر بھی قبول نہیں کرتے؟ کہ نہیں، پہلے تو ہم بولتے تھے، اب تو ہم نے دیکھ لیا ہے۔ اس دن سے حکیم مہدی بدل گئے۔ پہلے صرف الفاظ کے استاد تھے، اس بزرگ نے کہا قبلہ آپ صاحب حکمت ہیں، لیکن الفاظ کی دنیا سے آگے روحانی دنیا ہے، عرفانی دنیا ہے۔ ذرا اپنے آپ کو وقت دیجئے، ذرا تنہائیوں میں اپنے آپ تک رسائی حاصل کیجئے، اپنے آپ تک رسائی حاصل کیجئے، اس لیے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ پہلے اپنے آپ کے لیے وقت ڈھونڈیں۔ ایسا نہیں کہ ہر دن اسی طرح سے گزرتا رہے، اپنے بچوں کو وقت دے رہے ہیں، دوستوں کو وقت دے رہے ہیں۔ میں مسلسل یہی کہہ رہا ہوں، اپنے لیے بھی یہی اللہ سے مانگ رہا ہوں، پروردگار مجھے بھی یہ توفیق دے کہ میں اپنے لیے وقت نکال سکوں۔ دن میں اگر اتنے گھنٹے ہم دوسروں کو دے رہے ہیں، 10 منٹ 15 منٹ میں اپنے لیے نکال لوں، رات کی تاریکی میں تنہا بیٹھ جاؤں،
اپنی آخرت کی فکر کروں، اپنی موت کی فکر کروں۔ حضرت آیت اللہ بہجت ان کے صاحبزادے قبلہ علی بہجت یہ فرماتے ہیں کہ آخری دنوں میں ہم نے مسلسل یہ دیکھا کہ ہمارے بابا کا بدن بستر پہ پڑا رہتا تھا لیکن وہ خود کہیں اور چلے جاتے تھے۔ ایک شخص آیا مولا کو دیکھنے کے بعد، رات ہو رہی ہے، کہیں صحرا میں مولا کو دیکھ کے بہت پریشان ہوئے، آئے مولا کے گھر جا کے جلدی بتلاؤں، دق الباب کیا، آواز دی، سیدہ ہم بہت پریشان ہیں۔ اپنا تھا کوئی، سیدہ ابھی میں دیکھ کر آیا ہوں، میرے مولا مسلسل دعائیہ جملے دہرا رہے تھے، روتے رہے یہاں تک کہ گر گئے اور دنیا سے گزر گئے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ صاحب کون تھے، جناب سلمان تھے، ابو ذر تھے، نام نہیں ہے کتابوں میں۔ شہزادی نے کہا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، علی ہر رات اپنا بدن چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، وہ یہاں رک نہیں سکتے۔ عشق خداوندی انہیں رکنے نہیں دیتا۔ مولا کے بچے سب ایسے ہیں، غرق ہیں عشق خداوند میں۔ عین شدید مصائب میں، شدید غم میں، کہ جب کوئی نہیں رہا، نہ علی اکبر رہے، نہ قاسم رہے، یہ مولا کے جملے ہیں، آج تک محفوظ ہیں کہ پروردگار تیرے عشق میں نے اپنے اکبر کو قربان کر دیا، تیرے عشق میں میں نے اپنے ششماہی کو قربان کر دیا، اب تیرے ہی عشق میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہوں، اور تیرے ہی عشق میں میری بہن کربلا سے کوفہ سے شام تک، تیرے ہی عشق میں میری سکینہ تمانچے کھا رہی ہے۔ اسی لیے مولا امام سجاد بھی ہر مقام پر تازیانے کھانے کے بعد مسلسل الحمدللہ کہتے ہوئے نظر آئے۔ پروردگار تیرا شکر ہے، تو نے کربلا کے لیے ہمارا انتخاب کیا۔ السلام علیکم یا ابا
زینب آمد سنگها را زد کنار باغ گل را کرد پیدا زیر خاک شاعر کہتا ہے 11 محرم کو زینب پتھر ہٹا رہی تھی اس لیے کہ پتھروں کے نیچے زہرا کے لال کا بدن ہے خاص بو سے بگیرد جای بوسیدن نداشت ایک غریب بہن اپنے بھائی کا غصہ لینا چاہتی تھی مگر بدل پہ کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جس میں زخم نہ لال بر حنجرے خونی گزارا اسی لیے زینب نے اپنے ہاتھ حسین کی کٹی ہوئی گردن پہ رکھ دی ہے کربلا میں 11 محرم کا دن آیا سارے مقاتل کا یہ جملہ ہے 11 محرم کو مغرب کے وقت یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہوا یعنی صبح سے مغرب تک بیویوں کی نظریں پامان لاشوں پہ تھی قافلہ تیار ہے شہزادی زینب نے ایک ایک بیوی کو سوار کرایا کبھی ام کلثوم کبھی ام رباب کبھی ام فروان ساری بیویاں اب اونٹوں پہ ہیں مگر آخر میں زہرا کی بیٹی تنہا رہ گئے کبھی دائیں دیکھ دیا کبھی بائیں دل ہی دل میں آواز دے رہے ہوں گے بیٹا اکبر کا
سید سجاد آگے بڑھے، پھوپھی اماں غم نہ کرے، میں ابھی زندہ ہوں، اب نہ گھٹنا آگے بڑھایا، پاؤں میں زنجیریں، ہاتھوں میں زنجیریں، گردن میں تاب، بیمار بھی ہے۔ راوی کہتا ہے جب علی کی بیٹی نے سید سجاد کے گھٹنے پہ پاؤں رکھا، ادھر زینب ناکے پہ بیٹھی، ادھر سید سجاد زمین پہ گر گئے۔ قافلہ روانہ ہوا، قافلے کو مقتل سے گزرنا ہے، اور جہاں علی اکبر کا لاشا بھی ہے، جہاں قاسم کا پامان لاشا بھی ہے۔ اور جیسے ہی نشیب کے قریب پہنچے، ایک مرتبہ آیا بیمار سجاد کی حالت غیر ہو گئی، شہزادی زینب دیکھ رہی تھی، شہزادی نے خود کو ناقے سے گرا دیا، مولا عباس نے کسی ذاکر سے کہا تھا، اے ذاکر تو نے میری یہ مصیبت نہیں پڑھے، اور جب میں گھوڑے سے گرا میرے بازو نہیں تھے، میں منہ کے بل زمین پہ گر گیا، میں کہوں گا مولا عباس شہداء میں صرف آپ ہیں، مگر ہاں 11 محلہ سیدہ زینب ناقے سے منہ کے بل شاید بعض بچے نوجوان سوچ رہے ہوں مولا عباس کے تو بازو نہیں تھے، اس لیے منہ کے بل زمین پہ گر گئے، علی کی بیٹی کیوں منہ کے بل زمین پہ آئی؟ مولا امام زمانہ سلام کرتے ہیں، میرا سلام اس بیوی پر اور جس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، بس بیویاں اسی طرح
گرتی نہیں کوئی بھی آواز دیتے تھے ہائے عباس، کوئی بھی رو کے کہتی تھی ہائے علی اصغر، مگر زینب کہیں اور نہیں گئی، اپنے بچوں کی طرف نہیں گئے، صرف اپنے بھیا حسین کے لاش پہ آئی۔ بھیا آپ کو تھکنا نہیں، ابھی میں پڑھ رہا ہوں، 11 محرم ہے، علی کی بیٹی تنہا گا بھیا بھیا زبان حال کے جملے ہیں، شعراء نے بھی بہت کچھ کہا ہے اس پہ۔ شہزادی کہتی ہیں حسین میں جب بھی گھر سے نکلتی تھی بابا ساتھ ہوتے تھے، بھیا حسن آپ ساتھ ساتھ ہوتے تھے، ہمیشہ بابا کہتے تھے اگر نانا کی زیارت کو جانا ہے زینب کو رات کے اندھیرے میں لے جاؤ۔ مگر بھیا پھر بھی ساتھ ہوتے تھے، اور ہم جب بھی اپنی اماں فاطمہ زہرا کی قبر میں گئے رات کی تاریکی میں، آپ پھر بھی ساتھ تھے، مگر بھیا ذرا اٹھ کے دیکھیے آج آپ کی زینب نامحرم میں ہے۔ او میرا مایا بھائی، اے میرے مولا، اے میرے وارث حسین، مولایا میں نے سنا آخری وقت میں آپ کو پانی نہیں دیا گیا، میں وعدہ کرتی ہوں کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیو گے۔ مولا آپ کا لاشا دھوپ میں ہے، میں وعدہ کرتی ہوں کبھی دھوپ سے دور سائے میں نہ بیٹھوں گی۔ یہ سب بہن چھوٹی سکینہ سن رہی تھی، بابا 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 اٹھ کے دیکھے میرے کان زخمی ہے، او بابا مجھے تماچے مارے،
او بابا اس شبر نے اپنا ہاتھ میرے بالوں میں ڈالا. ماتم حسین یا حسین یا حسین. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.